محفل کا آغاز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر جمیل کے ذریعے سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہنانی بالمنان، یا دیانو یا سبحان، وعلی آلہ وصاحب الانس والجان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رجب شہر اللہ، شعبان شہری، ورمضان شہر امتی، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہموطن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے بلبلے سدرا، میں نے چھان ڈالے ہیں دو جہاں، نہیں تجھ سا کوئی ہنسی نہیں، نہیں تجھ سا کوئی ہنسی نہیں۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فی کا دم، ہے عجب نشان آدم، وہی آمنہ کا جایا، کوئی تجھ سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، آپ کو طٰہٰ کہوں تو یاسین بھی تو آپ ہیں، یاسین کہوں تو مزمل بھی آپ ہیں، مزمل کہوں تو مدثر بھی آپ ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو کہیں تو کیا کہیں، والشمس آپ کو ہے، والضحیٰ آپ ہیں، ما زاغ البصر کے رکھنے والے، مبارک آنکھ والے، وہ حسین آپ ہی تو ہیں۔ بھاگل پور کا ایک شاعر کہتا ہے، سب میں رہ کے سب سے ہیں جدا، تم ہی بولو تم کون ہو، سب میں رہ کے سب سے ہیں جدا، آقا تم ہی بولو تم کون ہو، دل کو بھاتی ہے ہر ایک ادا، آقا تم ہی بولو تم کون ہو۔ ابتدا کہوں کہ انتہا، واسطہ کہوں کہ مدعا، ابتدا کہوں کہ انتہا، واسطہ کہوں کہ مدعا، ہم سمجھ سکے نہ فلسفہ، آقا تم ہی بولو تم کون ہو۔ جب سے کی ہے تم سے دل لگی، درد بن گئی ہے زندگی، جب سے کی ہے تم سے دل لگی، درد بن گئی ہے زندگی، درد ہو یا کہ دل ربا، آقا تم ہی بولو تم کون ہو۔ اسی لیے امام عشق و محبت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ
العبادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العزيز بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر عرش سے فرش تک اجالے ہیں میرے سرکار آنے والے ہیں عرش سے فرش تک اجالے ہیں میرے سرکار آنے والے ہیں غم کے مارو درود پڑھتے رہو آقا بگڑی بنانے والے ہیں غم کے مارو درود پڑھتے رہو آقا بگڑی بنانے والے ہیں ہم نہ ساگر نہ جام والے ہیں غوث والے امام والے ہیں کہہ دو سبحان اللہ اور تڑپ کر کہہ دو سبحان اللہ ہم نہ ساگر نہ جام والے ہیں غوث والے امام والے ہیں اہل باطل سے کیا غرض ہم کو ہم تو آل رسول والے ہیں اہل باطل سے کیا غرض ہم کو ہم تو آل رسول والے ہیں محترم حضرات آج کی یہ مبارک شب جس شان سے ہمارے اور آپ کے درمیان آئی ہے اسی مبارک رات کے بارے میں قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم یہی وہ رات ہے یہی وہ دن ہے یہی وہ مبارک گھڑی ہے جس میں اللہ تعالی ہر حکمت والا کام بانٹ دیتا ہے اور خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجب و شہر اللہ شعبان و شہری و رمضان و شہر و امتی رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان امت رسول اللہ کا مہینہ ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں تو انداز ایک طرف خدا کا مہینہ ہے بیچ میں محبوب خدا کا مہینہ ہے اور ایک سیٹ امت محمدیہ کا مہینہ ہے بڑے نفیس نقطے کے طریق صوفیاء کرام ہمارے ذہن کو مفضول کراتے ہیں کہ گویا اللہ فرما رہا ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے رسول اللہ کہہ رہے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور امت رسول اللہ کہہ رہی ہے رمضان ہمارا مہینہ ہے ایک طرف خدا کا مہینہ بیچ میں محبوب خدا کا مہینہ اور دوسری جانب امت محمدیہ کا مہینہ گویا صوفیاء فرماتے ہیں الحمدللہ بیچ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذریعہ اور نسبت کا کام فرما رہے ہیں ادھر سے خدا سے لیتے ہیں ادھر اس امت کو عطا فرماتے ہیں اسی لیے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا
کہ ہم ابھی ابھی گزشتہ مہینے میں یعنی شب معراج کے حوالے سے اپنے آپ کو اس مقدس مہینے میں پاکیزہ کیے ہیں جسے شب معراج کہا جاتا ہے. اس لیے ہم جشن میلاد بھی مناتے ہیں اور جشن معراج بھی مناتے ہیں. جشن معراج اس لیے مناتے ہیں تاکہ کوئی رسول اللہ کو اپنے جیسا نہ کہہ سکے، اور جشن میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ کوئی رسول اللہ کو خدا کا بیٹا نہ کہہ سکے. اسی لیے میرے عزیزو، ماہ رجب کے اس 27 رات میں آقا علیہ السلام اپنی ماتھے کی آنکھ سے رب کا دیدار فرمائے اور چلنے لگے تو اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آئے ہو مہمان بن کر تو میرا بھی کچھ فریضہ ہے کہ آپ کو کچھ عطا کر دیا جائے. آپ کی امت بڑی عزیز ہے تو 50 وقت کے نماز کا پیش بہا تحفہ آقا علیہ السلام لے کر کے امت کے حوالے عطا فرمائے ہیں. 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے، 45 وقت کی نماز موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے معاف ہو گئی. لیکن میں کہتا ہوں کہ کرم خدا کا رہا بے حساب کم نہ ہوا، حضور لائے جو انقلاب کم نہ ہوا. خدا کا بندوں پہ کرم تو دیکھو، نمازیں کم ہوئی سب، نمازیں کم تو ہوئی ثواب کم نہ ہوا. تو معراج کی رات میں نماز ملی ہے، اور اس مبارک شب شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں 15ویں شب جس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہوئے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 15 شعبان کی جو رات ہے بڑی عظیم ہے، بڑی بابرکت رات ہے، بڑی مبارک رات ہے. میں آپ کے ذہن و فکر کو بھی صاف کرتا چلوں کہ اس رات میں سارے لوگ بخش دیے جاتے ہیں، صرف 3 ایسے لوگ ہیں جو معاف نہیں کیے جاتے، جو ہمیشہ شراب و کباب میں مست رہتے ہیں، جو دائمی شرابی ہوا کرتے ہیں، وہ معاف نہیں کیے جاتے ہیں. ماں باپ کی بے عزتی کرنے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے بھی بخش نہیں دیے جاتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو رشتے کو منقطع کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے جدا ہوتے ہیں. اسی لیے صوفیاء نے فرمایا کہ اس رات کے اختتام سے پہلے پہلے ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کر لینا چاہیے، اپنی اپنی غلطیوں کی تلافی کر لینا چاہیے. اس لیے کہ اسی رات میں سارے بندوں کے اعمال خدا کی جانب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعمال جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو آپ کسی سے جو ہے نا رنجش رکھتے ہو، کسی سے غیبت رکھتے ہو، کسی کی چگلی کیے ہو. اس لیے اس سے پہلے ہی ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لینا چاہیے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ معمول تھا، 15 شعبان کی رات آنے سے پہلے پہلے یعنی عصر کے بعد پورے علاقے میں گھوم کر ایک مصافحہ سب سے کیا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا جائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیا جائے، اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو تو معاف کر دیا جائے. یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے. اس لیے اب بھی موقع ہے، اگر کوئی دائمی شرابی ہے، آج اس رات میں اگر کوئی خلوص دل سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، جیسا کہ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کرو پھر گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو تو اس رات میں وہ بھی بخشیا دیا جائے گا. گرچہ اس سے پہلے اگر وہ شراب پیتا تھا، ماں کی بے عزتی کرتا تھا، قطع صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتا تھا، اگر یقیناً آج اس رات میں سچی توبہ کر لے تو خداوند قدوس بہتر توبہ قبول کرنے والا ہے، اسے معاف کرنے والا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے معافی کا طلبگار ہونے والا، اپنے گناہوں پہ نادم ہونے والا ایسا ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، ایسا صاف و شفاف کر دیا جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اتنی مبارک رات ہے، اتنی عظیم رات ہے، اس رات میں قیام کرنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے نیاز پیش کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے عبودیت پیش کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے. خود آقا
آقا علیہ السلام کا یہ معمول تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ قاریہ عاتقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ اتنا لمبا قیام فرمایا کرتے تھے, اتنی لمبی رکوع فرمایا کرتے تھے, اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا. تو آقا علیہ السلام سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتے, یا رسول اللہ آپ اتنے لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں, لمبے قیام کرتے ہیں, یا رسول اللہ آپ اتنا مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو قرآن عظیم کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ غنی, وہ معصوم نبی راتوں بھر جاگ کر اپنی امت کے لیے آنسو بہا کر کے آقا علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت کے لیے لمبی لمبی راتیں اختیار فرماتے ہیں. لیکن آج ہمارا اور آپ کا کیا معمول ہے, ہمارا اور آپ کا کیا انداز ہے؟ ایسی راتیں بار بار نہیں آتی میرے عزیزو. بڑی عظیم رات آئی ہے, بڑی مبارک رات آئی ہے, جس رات کے بارے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے, اللہ اپنے بندوں کو اتنا محبوب رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ محبوب خدا کی امت ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتیوں سے پیار فرماتا ہے, اور اتنا پیار فرماتا ہے کہ کبھی شب عاشور, کبھی شب برات, کبھی شب قبر دیتا ہے, کبھی شب عاشور, کبھی شب برات, کبھی شب قدر دیتا ہے. خدا بندوں کو بخشنے کے موقع ہزار دیتا ہے. یقیناً کیسے کیسے ہمیں موقع اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اگر بندوں سے خدا پیار نہ فرماتا تو یقیناً ہمیں قرآن نہ عطا فرماتا, ہمیں رمضان نہ عطا فرماتا. خود مولا علی مشکل کشا, تاجدار حلقہ, داماد مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں اگر خدا اپنے بندوں سے پیار نہ فرماتا ہوتا, اگر اپنے بندوں سے پیار نہ کرتا ہوتا, اگر خدا کو اپنے بندوں سے پیار نہ ہوتا تو کبھی اسے قرآن نہ عطا فرماتا, اسے رمضان نہ عطا فرماتا. قربان جائے میرے عزیزو, آپ کتنی بہترین امت ہو, اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرے. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے خیر امت اخرجت للناس تامرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو تم اچھی امت اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, تم اس لیے اچھی امت نہیں ہو کہ تمہارے پاس بنگلے اور گاڑیاں ہیں, تم اس لیے اچھی امت نہیں ہو تمہارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے. نہیں نہیں میرے عزیزو, تم اس لیے اچھی امت ہو. خیر امت کا لقب اس لیے دیا گیا ہے, خیر امت کا لقب اس لیے پائے ہیں, آقا علیہ السلام کی پیاری امت کا شرف اس لیے ملا ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے خیر امت اخرجت الناس تامرون الناس بالبر وتنہون عن المنکر. بہترین امت ہو تم اس لیے اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو, بری باتوں سے روکتے ہو, اس لیے اچھی امت ہو. اور میرے عزیزو اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے خیر امت کا لاج رکھنا ہے. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جو ہمیں پہنایا گیا ہے, انی جاعل فی الارض خلیفہ کے حوالے سے جو ہمیں یاد کیا گیا ہے. اور قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ہوا سماک المسلمین, اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے, کسی دنیا دار نے نہیں رکھا ہے, کسی مال و دولت کے ثروت والوں نے نہیں رکھا ہے, کوئی بنگلے والے نے نہیں رکھا ہے. دنیا کے ہر مسلمان کا نام کچھ بھی کوئی رکھنے والا ہو, لیکن مسلمان کا نام رکھنے والا پالنہار حقیقی رب ذوالجلال خالق کائنات نے رکھا ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے اسلام اور اپنے مسلمان کی پاسداری کرنا ہے اور اپنے مسلمان ہونے کے نام کو روشن کرنا ہے. اس لیے آج کی مبارک شب جو ہمیں اور آپ کو عطا کی گئی ہے, کتنی بہترین رات ہے. اللہ غنی, خود سیدہ عائشہ صدیقہ قاریہ عاتقہ پارسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ میں ایک دن کیا دیکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے حجرے سے نکل کر کے رات کے تیسرے پہر میں تشریف لے گئے, اور میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس سوچ میں چلنے لگی شاید کہ آج حضور کسی محترم اور اپنی دیگر جوزے محترمہ کے گھر تشریف لے جا رہے ہیں. لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہے کیا دیکھتی ہوں کہ حضور جنت البقیع کے بیچ
मैदान में खड़े होकर आसमान की जानिब खुदा से बातें कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी पहुंच गई। आका अलैहिस्सलाम महसूस फरमाए तो इरशाद फरमाया, आयशा क्या तुम जानती हो कि आज की ये रात कौन सी रात है? हजरत आयशा अर्ज करती है, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। या रसूल अल्लाह आप फरमाएं, आप बताएं। आका इरशाद फरमाते हैं, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह आज की ये रात इतनी मुबारक रात है, आज की ये शबे बरात इतनी अजीम रात है कि अल्लाह ताला इस रात में अपने रहमत के 300 दरवाजों को खोल देता है। सुभान अल्लाह। और जितने गुनहगार होते हैं सबकी मगफरत फरमा देता है। अगर किसी के गुनाह समंदर के छाग के बराबर भी हो तो उसके गुनाह को माफ फरमा देता है। इतनी अजीम रात है। ऐ आयशा जानती हो आज ही के रात में हमारे और आपके अमाल सबके खुदा की बारगाह में पेश किए जाते हैं, फरिश्ते लेकर जाया करते हैं। इसी रात में हर एक जो है ना वो उमूर जो है अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को तकसीम फरमा देता है। हवा के फरिश्तों को हवा पे जो है ना, पानी बरसाने वाले फरिश्ते को पानी बरसाने का, और मौत के फरिश्ते को यह हुक्म मिलता है कि कब कौन मरेगा, किसकी रूह कब से कर दी है, कल कौन कब कैसे रहेगा। यानी इसी दिन ये फैसला होता है कितने दिन हमारी जिंदगी है, अल्लाह ने कितने दिन हमारी जिंदगी अता फरमाई है, हमें कब मरना है, कल क्या खाना है, हमारी रोजियों का क्या आलम होगा। इसीलिए इस रात में अगर मांगने वाला होता है खुदावंद कुद्दूस खुद जो है ना पहले आसमान दुनिया पे नुज़ूल इज़लाल फरमाता है। बताओ खुदावंद कुद्दूस हमारा पारन हर हकीकी अपने बंदों से प्यार करता है। पहले आसमान पर इस रात में उरूद मसूद फरमाता है और बंदों से ऐलान फरमाता है। सुभान अल्लाह। हम और खुदा अल्लाह हो गनी पालन हर हकीकी हमसे कहे, है कोई रोजी मांगने वाला इस रात में कि उसकी रोजियों में बरकत दिया जाए। अल्लाह है कोई उम्र में बरकत मांगने वाला कि उसकी उम्र को बढ़ा दिया जाए। है कोई ये मांगने वाला, है कोई वो मांगने वाला। रात भर निदाए गैबी होती है। कब से? आका इरशाद फरमाते हैं गुरूब आफताब से लेकर के तुलूए आफताब तक अल्लाह की तरफ से निदा दी जाती है कोई मांगने वाला रोजी में बरकत का, हम उसे उसकी रोजियों में बरकत दिया जाए। है कोई बे औलाद जो औलाद की ख्वाहिश रखता हो, औलाद मांगता हो, उसे औलाद दिया जाए। अल्लाह हो गनी यही निदा रात भर दी जाती है। आप बताएं अगर कोई आपके दरवाजे के पास से कोई गुजर रहा हो और कोई सदा दे रहा हो, है कोई चले इनाम लेने वाला, उसे हजार हजार 2-2 रुपया दिया जा रहा है, तो अपने घरों के बाहर निकल करके जो है ना लोग देखने लगेंगे। लेकिन मेरे अजीजों ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया के आबादियां यकीनन ये हमारे दिलों को सुकून नहीं देते हैं। जैसा कि मैं कहता हूं न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से सुकून मिलता है, दिल को बस खुदा को याद करने से। कुरान अजीम इरशाद फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। हमारे और आपके लिए सुकून का जरिया बनाया गया है अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र जमील के जरिए से। जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है, उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी खुश नसीब होता है। अल्लाह हो गनी आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपको ये रात अता की गई। जानते हो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम सयाही फरमाया करते थे, अक्सर जो है ना वो घूमा किया करते, घूमते रहते थे अल्लाह के हुक्म से, कभी इस पहाड़ पर कभी इस पहाड़ पर। मुख्तसर में आपको बताऊं इस रात की बरकत देखें और खैर उम्मत आपको जो कहा गया है, आप रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, कितने अजीम हैं आप। अल्लाह हो गनी कि जिस उम्मत में आने के लिए एक पैगंबर एक ख्वाहिश का इजहार फरमाते हैं। अल्लाह हो गनी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पे पहुंचे, क्या देखते हैं कि एक सफेद कुब्बा है और उस कुब्बे को देखकर हैरान पड़ गए कि अल्लाह इस लक्कोदक पहाड़ पर ये कुब्बे का क्या होना है। अल्लाह के हुक्म से वो कुब्बा फटा तो उसमें एक बंदे खुदा अल्लाह के जिक्र व अस्कार करते हुए निकला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखकर मुस्कुराए और खुदा की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह क्या कोई ऐसा भी है जैसा ये बंदा है, ऐसी कोई बंदगी करने वाला होगा? ये 400-500 साल से बंदगी कर रहा है खुदा की, ऐसी बंदगी करने वाला कोई होगा? अल्लाह इरशाद फरमाता है मेरे दोस्त, ऐ मेरे नबी, ऐ ईसा, जानते हो कोई इसके जैसी बंदगी नहीं करेगा, लेकिन हाँ हमने एक रात जो है ऐसी अपने महबूब के उम्मत को अता फरमाई है जिसे शबे बारात कहा जाता है। सुभान अल्लाह। उस शबे बारात में अगर कोई 2 रकअत नमाज खुलूस के साथ
قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس عابد جو 500 سال کا عابد ہے اس کا ثواب پر 2 رکعت کا ثواب بھاری ہو جائے گا. اللہ غنی. یہ ہے اس عظیم رات کی فضیلت. میرے عزیزوں باتیں بہت ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ قرآن مقدس کی تلاوت پاک کے بعد